جب بھی کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے فاسل فیولز کا ذکر ہوتا ہے۔ فیکٹریوں سے اٹھتے دھوئیں کے بادل، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، فضا میں دھوئیں کی لمبی لکیریں چھوڑتے جہازوں کو ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن سائنسدان اب ماحولیات کی خرابی میں ایک اور حصے دار پر توجہ دے رہے ہیں، اور وہ ہے ایگریکلچر۔ برطانوی پارلیمنٹ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں گرین ہاؤس گیسز کا 10% حصہ زراعت سے آتا ہے۔ لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں سب سے زیادہ توجہ مال مویشیوں پر ہے، اور خاص طور پر ایسے جانوروں پر جو جگالی کرتے ہیں، مثلا بھیڑ بکریاں، گائیں، ہرن۔ جانوروں میں سب سے زیادہ انگلیاں گایوں پر اٹھ رہی ہیں کہ وہ بڑی مقدار میں میتھین گیس کا اخراج کرتی ہیں۔ سائنسدان سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کیسے جانوروں کی انتڑیوں میں موجود مائکروبز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے جانوروں سے میتھین گیس کے اخراج کو کم کیا جائے۔ نیوزی لینڈ، جو اپنے ڈیری بزنس کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے، وہاں ایک فارم پر اس طرح کے تجربات شروع بھی ہو چکے ہیں۔ جانوروں کے ان مائکروبز کو کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہے جو میتھین گیس پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ میتھین کا شمار گرین ہاؤس کی خطرناک گیسز میں ہوتا ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں تقریباً 20 گنا زیادہ حرارت برقرار رکھنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میتھین کاربن ڈائی آکسائڈ کے بعد سب سے زیادہ پائی جانے والی گرین ہاؤس گیس ہے، اور یہ گیس گلوبل وارمنگ کا سبب بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانی سرگرمیوں سے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں جانوروں کا حصہ 14% ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ کا حصہ 26% ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک گائے روزانہ 250 سے 500 لیٹر میتھین گیس پیدا کرتی ہے۔ گائے جتنا زیادہ گھاس کھاتی ہے، اتنا ہی زیادہ میتھین پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے گایوں کے پیٹ میں سوراخ کر کے گیس کے سلنڈر بھرنے شروع کر دیے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مویشی جب گھاس کھا رہے ہوتے ہیں تو اسے معدے کے ابتدائی حصے رومن میں رکھتے ہیں، اور پھر جب گھاس کو توڑنے کے لیے جگالی کرتے ہیں، اس دوران میتھین گیس کا پریشر بنتا ہے جسے وہ منہ کے ذریعے ریلیز کر دیتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک فوڈ چین موریسنز گایوں کو سمندری کائی یا سی ویڈ کھلانے کا تجربہ کر رہی ہے۔ تحقیقی مطالعے بتاتے ہیں کہ سی ویڈ کو گایوں کی خوراک میں شامل کرنے سے میتھین گیس کے اخراج میں 80% سے زیادہ کمی ہو سکتی ہے۔ مائکروسافٹ کے ارب پتی مالک بل گیٹس نے بھی ایک آسٹریلوی کلائمیٹ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ میں سرمایہ کاری کی ہے جو گائے کے برپ سے نکلنے والے میتھین گیس کو کم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ آنتوں کا مائکروبائیوم، جو کہ نظام ہاضمے میں موجود مائکرو آرگینزمز کی ایک کمیونٹی ہے، ہاضمے، قوت مدافعت اور ممکنہ طور پر جانوروں کے رویے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعض سائنسدان جانوروں کے مائکروبائیوم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس مائکروبیل کمیونٹی کی خوراک میں سپلیمنٹس شامل کر کے شاید جانوروں کی طرف سے میتھین کی پیداوار میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن غیر متوقع اثرات کے خدشات بھی موجود ہیں۔ مائکروبائیوم کو تبدیل کرنے سے جانوروں کی صحت، ان کے دودھ اور گوشت کی غذائیت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مائکروبز بنیادی طور پر فائبر سے بھرپور پودوں کی خوراک کو ہضم کرنے میں معاون ہیں۔ اس توازن کو بدلنے سے قدرتی ہاضمے کے عمل میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔